یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اس نے یاد کرو نے ہماری نعمت کو جو ہم نے تم پر ارزانی کی اور تمہیں فضیلت دی عالمین پر۔ یہاں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ آ گیا ہے، تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کو بھی یاد آوری ہے کہ خدا کی جو نعمتیں تمہیں ملتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ جو تمہارے بدن میں نعمت ہے، تمہارے اطراف میں نعمت ہے، تمہیں کھانے کی جو نعمت دی گئی ہے، اعضاء و جوارے کی نعمت دی گئی ہے، آنکھ کی نعمت دی گئی ہے۔ دیکھیں بڑی بڑی خدا نے نعمتیں دی ہیں، ان کو ہم قدر ان کی نہیں کرتے۔ یہ آنکھ جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے خداوند تعالیٰ کی، کہ جس سے انسان دیکھ سکتا ہے، چیزوں کی شناخت کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ چھوٹی سی چیز کو بھی دیکھیں نا تو نعمت شمار کی جائے گی۔ دیکھیں یہ خود آنکھوں کا بغیر کسی اسپرنگ کے کھلنا بند ہو جانا، دکھائی دینا، بعض اوقات بند کریں تو یہ آنکھیں جو کلوز ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایران میں ایک آدمی دیکھا کہ وہ آنکھ خود بہت بند نہیں کر سکتا تھا اور کھول بھی نہیں سکتا تھا، اس کو ہاتھ سے اپنی آنکھ کو بند کرنا پڑتا تھا اور کھولنا پڑتا تھا۔ یعنی یہ صرف چھوٹی سی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ اور نعمتوں کو کس طرح یاد کرنا ہے؟ جو ہے وہ نعمتوں کو یاد کرنا ہے ان کا صحیح استعمال کر کے، ان کا استعمال وہاں کیجیے جہاں خدا نے حکم دیے ہیں۔ آنکھ نعمت ہے، اس کا استعمال قرآن کی تلاوت میں کیا جائے، اپنے والدین اگر زندہ ہیں ان کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ کر کیا جائے۔ یہ آنکھ جو نعمت ہے اس کو وہاں استعمال نہ کیا جائے جہاں خدا نے منع کیا ہے، جہاں جو ہے وہ انسان حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کمال ہے انسان کا کہ اس کا آنکھیں ہیں، دیکھ سکتا ہے، لیکن جب نامحرم کی طرف نگاہ پڑتی ہے اس کی تو آنکھ کو روک لیتا ہے، آنکھ کو جھکا لیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں، ہر معاشرے میں جو آنکھ کا استعمال ہے وہ مختلف انداز ہے، اس کو مختلف معنی ہیں۔ میں نے سنا تھا، بعد میں ہم ڈسکس کریں گے اس سے متعلق، کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو آدمی آنکھ جھکا کر رکھتا ہے خواتین کی طرف تو اس کا مطلب یہ آدمی حیا والا ہے، یہ پردے والا ہے، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں نے کسی سنا تھا کہ نارویجن جو خواتین آپ کے ساتھ کلیگ ہیں یا آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں تو اگر آپ ان کے سامنے آنکھ جھکائیں تو اس کا مطلب اور لیتی ہیں، یعنی آپ گناہگار ہیں، آپ نے کوئی غلطی کی ہے، آپ شرمندہ ہیں کسی چیز پر۔ بہرحال یہ بھی ایک معاشرے کو دیکھنا ہے آپ نے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اکثر معاشرے میں یہ ہے کہ آپ کی نگاہ اگر نامحرم پر پڑ گئی ہے، خاص طور پر اگر نامحرم اس کا لباس صحیح نہیں ہے، مناسب صحیح نہیں ہے، اور اس کے جو ہے وہ غلط نگاہ آپ کی پڑ رہی ہے اور خدا نخواستہ نیت آپ کی غلط ہو رہی ہے، تو وہاں فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لیں اور ہٹا دیں۔ کہتے ہیں قیامت کے دن ان نگاہوں پر خدا رحمت نازل کرے گا اور ان کو آسائش دے گا کہ جو نگاہیں جھک جائیں گی نامحرم کی طرف پڑھتے ہوئے، نامحرم سے اپنے آپ کو بچا لیں گی۔ بس انسان کو خدا کی نعمت کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے۔ زبان خدا کی نعمت ہے، اس کو کس طرح یاد کر سکتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نہج البلاغہ کی تلاوت کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے، نوخانی کے ذریعے۔ کان نعمت ہے، ان کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جہاں خدا نے حکم دیا ہے۔ نوئے سنیں، اللہ کا پیغام سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، آل بیت کے نام سنیں، آل بیت کا پیغام سنیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو تم پر جو ہم نے ارزانی کی۔ بنی اسرائیل کو خدا نے بہت زیادہ نعمتیں دی، حتیٰ نعمتوں کا سلسلہ یہاں تک آ گیا کہ من و سلوہ ان کے لیے آسمان سے آنا شروع ہو گیا، یعنی پکا پکایا کھانا۔ یعنی وہ جو ہے وہ فوڈ ڈورا کو بھی آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو آرڈر دیں، وہ آپ کو گھر کھانا لا کر دے۔ میک ڈونلڈ پر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، گھر آپ کے جو ہے کھانا آ جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی خدا نے اتنی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ انسان کتنی اچھی نعمت کیوں نہ ہو، ایک دفعہ مقت اس سے آ جاتا ہے، اسے اس کا اشتہا ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کو اتنی بہترین نعمتیں گھر میں مل رہی تھیں، تیتر بٹیر اور طرح طرح کی نعمتیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں دال چاہیے۔ تو لگتا ہے ان کا مزاج بھی تھوڑا پاکستانیوں والا تھا، اس لیے دال پسند کی انہوں نے بجائے تیتر بٹیر کے، کیونکہ ہر قوم کا ایک اپنا مزاج ہے نا۔ پٹھان گوشت زیادہ کھاتے ہیں، ہم جو پنجابی زیادہ دال اور سبزی پسند کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں دال چاہیے، ہمیں جو ہے وہ لہسن چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے۔ پھر خدا کہتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اس نقطے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں عالمین پر فضیلت حاصل ہے لہذا ہم مسلمانوں سے افضل ہیں۔ نہیں، قرآن کی جو
بات ہے اس کا نتیجہ ایک آیت سے آپ نہیں نکال سکتے، مختلف آیات کو اکٹھا کرنے کے بعد نتیجہ آپ جو ہے نکالیں۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی، اور دوسری آیت میں ہوتا ہے، دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو، کون سے؟ مسلمان۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو ملی ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے زمانے کی جو اقوام تھی ان میں بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل کی، ایک۔ دوسرا اس کا معنی، فضیلت کا معنی غلبہ ہے، یعنی خدا نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ اور اس کی قوم کو بچا لیا، اور اس لحاظ سے غلبہ دیا اور ان کو فتح دی۔ فتح کے معنی میں فضیلت ہے، نہ کہ یہاں جو ہے علی الاطلاق اور ایبسلیوٹلی ان کو فضیلت حاصل ہے۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ کس پر؟ جو ہے مسلمانوں پر یا دوسری اقوام پر۔ بس یہاں پر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں فضیلت حاصل کی۔ اور ایک اور نقطہ بھی ہے، خدا نے تو انہوں نے فضیلت دی لیکن وہ اپنی فضیلت کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ انہوں نے جو بدعتیں آ گئیں، جو تورات کی انہوں نے تعریف کی، نبی کریم حضرت موسیٰ کی بات انہوں نے نہیں مانی، خدا کے حکم پر جو ٹال دیا، اپنے دین میں ہیر پھیر کی، قرآن کی جو کتاب کی جو آیات تھی ان کو بیچنا شروع کر دیا، اپنی من مانی سے ان میں تبدیلی لانا شروع کر دی۔ خدا نے تو فضیلت دی تھی لیکن وہ فضیلت کو بچا نہیں سکے، اس کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکے، اس کو جو ہے وہ باقی نہیں رکھ سکے۔ بس یہاں پر اس آیت میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ان کو فضیلت حاصل ہے، فضیلت سے مراد اس زمانے کی فضیلت ہے یا غلبہ مراد؟ اور اس آیت سے ایک اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فضیلتیں ہیں اور جو نعمتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نہیں دی، مسلمانوں کو بھی دی ہیں، اور نعمتیں جو ہیں خدا کی طرف سے ہیں اور فضیلتیں بھی خدا سے ہیں، اور وہ فضیلتیں پائیدار ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں، وہ فضیلتیں قائم و دائم ہیں جو خدا کی طرف سے۔ دنیا کی جو فضیلتیں ہیں، جو آپ کو ایوارڈ ملتا ہے بعض اوقات کسی کام کی وجہ سے، تغمہ ملتا ہے آپ کو کسی کام کی وجہ سے، آپ کو کوئی شاباش دیتا ہے، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، اور کوشش کریں آپ کو فضیلت خدا کی طرف سے ملے، خدا کی طرف سے ایوارڈ ملے، اور خدا کی طرف سے جو ایوارڈ ملتا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، اس سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا، وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی ایوارڈ جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ رپورٹیں آتی ہیں کہ فلاں آدمی کو گورنمنٹ پاکستان نے ایوارڈ دیا تھا، سونے کا تمغہ دیا تھا، آج اس نے رڑی لگائی ہوئی ہے، آج وہ چھولے بیچ رہا ہے، چنے بیچ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ایوارڈ دنیاوی تھا، لیکن جن لوگوں کو خدا کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے وہ قائم و دائم ہے، جن لوگوں کو خدا کی طرف سے فضیلت ملی ہے وہ قائم و دائم، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کی فضیلت قائم و دائم۔ اور یہاں پر جو بنی اسرائیل کو خدا نے نجات دی ہے، کس سے؟ فرعون سے۔ فرعون سے جو نجات دی ہے بنی اسرائیل کو خدا نے، یہ بھی ایک فضیلت ہے، یہ بھی ایک قسم کا انعام ہے ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو بھی خدا نے انعام پر جو ہے وہ فٹ کیا ہے اور اس کو مستاق قرار دیا ہے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن کی سختی سے بچو جس دن کسی قسم کی آدمی کو نفس کے بدلے میں، انسان کے بدلے میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی آدمی دوسرے کے بدلے میں کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منها شفاعت، اور اس دن کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، ولا یؤخذ من عدل، وہاں پر کوئی اور چیز گناہوں کے بدلے میں نہیں لی جائے گی، اس کا بدلہ صرف سزا ہوگی، ولا هم ينصرون، اور اس قیامت کے دن کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر اس آیت میں کچھ نکات ہیں، ان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر پیسے نہیں چلیں گے، مال نہیں چلے گا، سفارش نہیں چلے گی۔ اور یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم کی شفاعت بھی نہیں چلے گی؟ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں، ایک آیت سے ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے، مختلف آیات کو اکٹھا کرنے کے بعد نتیجہ نکالیں گے اور اس کے استثناءات بھی جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، لیکن دوسری آیات میں ہے کہ ان افراد کی شفاعت قبول ہوگی جن سے خدا راضی ہے، جنہوں نے خدا کی رضائیں خرید لی ہیں، ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ بس اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، مگر ان ہستیوں کی شفاعت قبول ہوگی کہ جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں، جو خدا کے نزدیک
انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے خدا نے انہیں چن لیا ہے، انہوں نے خدا کی رضا حاصل کر لی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور یہ آیت پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس بیک گراؤنڈ میں، جس ماحول میں نازل ہوئی ہیں اس ماحول کو سمجھا جائے. یہ آیت نازل ہوئی ہے مکہ اور مدینے کے کفار کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان. وہ کچھ لوگوں کو یا کچھ چیزوں کو جو ہے وہ شافی سمجھتے تھے، شفاعت کنندہ سمجھتے تھے. ان کی نفی کرنے کے لیے آئے کہ وہاں تمہارے یہ بت تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، یہ آگ تمہاری شفاعت نہیں کر سکتی، یہ جو تم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں معین کی ہیں شفاعت کے لیے تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی آدمی دوسرے آدمی کی سفارش کر سکتا. اور یہ اس ماحول میں نازل ہوئی آیت کہ یہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک مجرم جب پکڑا جاتا تھا نا، دوسرا آدمی آ کر اس کے بدلے میں ضمانت دے کے اسے چھڑا دیتا تھا سزا کے بغیر. مجرم جب پکڑا جاتا تھا دوسرا آدمی اپنے نوکر کو لا کر کہتا تھا اس کو سزا دے دیں، اس کے نوکر کو سزا مل جاتی تھی، وہ بچ جاتا تھا. اور اس معاشرے میں اس طرح ہوتا تھا پیسے جو ہے دے کر کے، وہاں پر پیسے دے کر کے وہ چھڑا لیتے تھے افراد کو. اس معاشرے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس چیز کی نفی کر رہی ہے، نہ یہ کہ نبی کریم کی شفاعت، نہ یہ کہ اہل بیت کی شفاعت، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ ایک سچا مومن، اچھا مومن کم از کم 10 افراد کی شفاعت کر سکے گا. ایک مومن، عام مومن، جب ایک عام مومن شفاعت کر سکے گا تو جو امیر المومنین ہیں، جن کو خدا نے جنہوں نے خدا کی رضائیں حاصل کر لی ہیں، کیا وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے؟ وہ ضرور شفاعت کر سکیں گے. بس یہ ماحول کے مطابق نازل ہوئی ہے جہاں پر مجرم کو چھڑانے کے مختلف طریقے ہوا کرتے تھے. اور پھر اسلام سے پہلے ایک اور چیز ہوتی تھی. اسلام سے پہلے ہوتا تھا کہ جب مردے کو دفن کرتے تھے نا، اس کے ساتھ پیسے دفن کر دیتے تھے کہ منکر و نکیر آئیں گے تو رشوت دے کر کے اللہ اللہ خیر سلام، صحیح 500 روپے، 500 منکر کو پکڑائے، 5 نکیر کو پکڑائے تو خدا حافظ. یا بعض اوقات جو ایسے تھے وہ کفار جو تھے جب مردے کو دفن کرتے تو اس کے ساتھ اسلحہ دفن کرتے تھے کہ منکر نکیر اگر آئیں تو فوراً کو جو ہے وہ شوٹ کر دیا جائے اسلحہ استعمال کر کے. کھانا دفن کر دیتے تھے، لباس اور تحفے تحائف دفن کر دیتے تھے کہ جب بھی وہ معاملہ آئے گا تمہاری پکڑ ہونے لگے گی تو تم نے فوراً کیا کرنا ہے، یہ تحفے تحائف منکر نکیر کے حوالے کرنے ہیں، کہنا یہ لو تو مجھ سے سوال نہیں کرنے. جس طرح ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات پاکستان میں اینکر کو پہلے رشوت دے دیتے ہیں تاکہ وہ رشوت لے کر سخت سوال نہ کرے ملک ریاض سے یا اس قسم کے افراد سے، آسان سے سوال کرے. وہ جس طرح بعض اوقات وہ آؤٹ بھی ہوتی ہیں، لیک ہو جاتی ہیں، وہ کالیں لیک ہو جاتی ہیں یا ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کہیں سے سفارش آ رہی ہے، کتنے پیسے تمہیں ملیں گے. تو لہٰذا مبشر لقمان صاحب آپ نے جو تھوڑا ہاتھ کھولا رکھنا ہے. تو کفار جو تھے یہ مکہ کے یہ بھی اس طرح کرتے تھے، قبر میں مردے کے ساتھ اسلحہ رکھ دیتے تھے، کھانا رکھ دیتے تھے، تحفے رکھ دیتے تھے، اور بعض اوقات آدمیوں کے نام لکھ کر رکھ دیتے تھے کہ بھائی جو منکر نکیر آئیں تو ان کے نام بتا دینے ہیں تم نے، اور پھر تاکہ جو ہے منکر نکیر آدمیوں سے ڈر جائیں، ان کے روب سے، ان سے دبدبے سے، اور تم سے زیادہ جو ہے وہ پوچھ گچھ نہ کرے. قرآن نے قطعی طور پر کہہ دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنصَرُونَ. ان چیزوں کی نفی کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ معاملات نہیں چلیں گے، وہاں پر صرف انسان کے اعمال چلیں گے اور انسان نے جو کیا ہے وہ چلے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور وہاں پر پیسے سے معاملہ بھی نہیں چلے گا. وہاں انسان کے اعمال ہیں، اعمال سے گزرے گا، تھوڑی بہت کمی ہوگی تو نبی کریم کی شفاعت حاصل ہو جائے گی، تھوڑی بہت کمی ہوگی تو آئمہ کی شفاعت حاصل ہو جائے گی، تو معاملہ آگے بڑھ جائے گا. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں قبر کے لیے خود سامان تیار کر کے لاؤ، اپنے اعمال اپنے ساتھ لاؤ. شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کے دن ہے، قبر میں جو ہے وہ انسان نے خود اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہے. وہاں نیک اعمال ہوں گے تو نبی علی علیہ السلام کی زیارت ہوگی، اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے تو معاملہ کچھ دوسری طرف ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ، پھر نعمت کا ذکر ہو رہا ہے
کہ کون سی نعمت ہم نے تم پر ارزانی کی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. ہم نے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں عذاب دیتے تھے، برا عذاب دیتے تھے. کون سا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وہ یستحیون نساءکم، اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ ان کا بچوں کا ذبح کرنا اور بچیوں کو زندہ رکھنا یہ کیا تھا؟ بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑا عذاب تھا، بہت بڑی مصیبت تھی. اب یہاں پر خداوند تعالیٰ نے ایک ایک نعمت ذکر کی. پہلی نعمت خدا نے ذکر کی ہے کہ ایک ظالم سے نجات، بہت بڑی نعمت. خداوند تعالیٰ، یہ کون سا ظالم تھا؟ جس کا نام فرعون تھا. اب وہ کیوں بچوں کو ذبح کرتا تھا؟ اس کی داستان اس طرح ہے کہ اس کو نجومیوں نے بتایا کہ یہ تمہارے علاقے میں ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کے لیے خطرناک ہے، جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرناک ہے. اس نے کیا کیا؟ اس پیشن گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے آرڈر کر دیا جو بچہ بھی مذکر بچہ جو بھی دنیا میں آئے اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے. اور پھر روزانہ یہ اس کے جو سپاہی تھے، فوج والے تھے، پولیس والے تھے، وہ گھروں میں جاتے تھے، بچوں کو اٹھا کر قتل کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں تندور میں خفیہ طور پر رکھ دیا، اور پھر خدا کی طرف سے آرڈر ہوا کہ آپ اس کو صندوق میں ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دیں. دیکھیں توکل، اتنا بڑا توکل ہے ان کی ماں کا. اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف کہ اس کو صندوق میں ڈالیں اور پانی کے حوالے کر دیں. انہوں نے صندوق میں ڈالا اور پانی کے حوالے کر دیا حضرت موسیٰ کو. اور یہ اتفاق سے یہ صندوق چلا گیا فرعون کے باغ میں، اور وہاں پر فرعون موجود تھا، حضرت آسیہ بھی ساتھ تھی. وہ حضرت آسیہ نے دیکھا کہ صندوق آ رہا ہے، کھولا گیا، بچہ ہے پیارا وہاں پر. فرعون نے کہا اسے قتل کر دیتے ہیں. حضرت آسیہ نے کہا نہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. انہوں نے اپنا بیٹا بنایا، وہاں پر حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی. لیکن خداوند تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ فرعون جو تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہیں مار دیتا تھا، اس سے ہم نے تمہیں نجات دی ہے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان ایک ظالم بادشاہ سے اسے نجات مل جائے. اور یہاں پر خداوند تعالیٰ نے گزشتہ ایک داستان بیان کی ہے، اور وہ داستان مدینہ کے یہودیوں کے سامنے بیان کی ہے، اور مدینہ کے مسلمانوں کے سامنے بیان کی ہے. اور اس داستان میں بیان کیا گیا کہ تم یہودیوں، تمہارے ساتھ تاریخ میں کیا ہوا ہے، اور اس معاملے میں کس نے تمہیں نجات دی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ تاریخ کے تلخ واقعات کو ذکر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تاریخ کے تلخ واقعات کو ذکر نہ کیا جائے، لیکن تاریخ کے تلخ واقعات سے سبق حاصل کرنے کے لیے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو انسان سبق ان سے حاصل کرے اور کوشش کرے کہ آئندہ وہ تلخ تجربے اس کو پیش نہ آئے. اور ان تلخ تجربوں سے جس نے انہیں بچایا ہے، جس نے انہیں چھٹکارا دلوایا ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. بس یہاں پر ہم جو ہے وہ سٹاپ کرتے ہیں اور سوال جواب کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب، میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن میں جتنی صورتیں ہیں ان کے ناموں کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے؟ مطلب جس طرح سورہ بقرہ ہے یا باقی ہر صورت کا ایک نام ہے، کہ وہ نام بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ ہی مطلب آئے ہیں، یا یہ بعد میں جب ترتیب دیا گیا ہے تب یہ ناموں کا آغاز کہاں سے کیا گیا ہے؟ مطلب جی یہ بہت اچھا سوال آپ کا. قرآن کی صورتیں پہلے ہم بتاتے ہیں کہ نام کیوں کس بنیاد پر رکھے گئے ہیں صورتوں کے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کی ایک گرون بھی ہے کہ جس داستان کا کسی صورت میں زیادہ ذکر ہوا ہے کسی چیز کا، اسی بنیاد پر اس صورت کا نام رکھا گیا. جس طرح سورہ بقرہ کا میں گائے کا ذکر آیا ہے تو وہ اس لیے اس کا بقرہ نام رکھا گیا ہے، یا سورہ کے شروع میں جو ورڈ ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا ہے، یا کسی مسئلے کو زیادہ اہمیت اس صورت میں دی گئی ہے تو اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. اور قرآن میں صورتیں جو ہے کئی کیٹیگریاں اس کے نام کے حوالے سے، مثلا جانوروں کے نام پر صورتیں ہیں، خواتین کے نام پر صورتیں ہیں، جو فروع دین کے نام پر صورتیں ہیں،
اصول دین کے نام پر صورتیں ہیں قرآن میں، اور یہ ساری جو صورتوں کے جو نام ہیں وہ احادیث میں موجود ہے، اور احادیث کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ خدا کی طرف سے ہے۔ مثلا اصول دین کی صورت سورہ توحید، فروع دین کی صورت سورہ حج، خواتین کی صورت سورہ نساء، سورہ مریم، یہ خواتین کے نام پر آئی ہیں، اور یہ بھی اعزاز اصل ہے خواتین کو، مردوں کے نام پر صورتیں بہت جو ہے وہ کم ہے۔ سورہ نساء ہے لیکن سورہ رجال نہیں، سورہ نساء جس میں جو ہے وہ طلاق کے احکام ہیں، ازدواج کے احکام ہیں، دوسرے مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بس صورتوں کے نام جو ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر اس سے ایک اور چیز بولتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی نا تو نبی کریم ارشاد فرماتے تھے کہ ان آیات کو یا اس آیت کو فلاں صورت کے درمیان میں رکھ دیا جائے یا فلاں صورت کے اینڈ میں رکھ دیا جائے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو صورتوں کی جو تشکیل ہے، یعنی آیات کی تشکیل صورتوں کے اندر، وہ بھی نبی کریم کی بارگاہ سے ہے، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جی سوال کر سکتے ہیں جی، ہماری بہن نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ خواتین کو پرائرٹی حاصل ہے، پہلے یہ سوال کر لیں، اس کے بعد جو ہے مردوں کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، بہت مہربانی مولانا صاحب۔ میرا سوال ہے آج کے دن کے حوالے سے، امام تقی علیہ السلام کی آج ولادت کا دن ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی اس طرح جی امام تقی کی ولادت، تو وہ ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی ان سے استغاثہ کرتا ہے کوئی دنیاوی حاجات کے بارے میں، تو ایک روایات میں سنا ہوا ہے کہ ان کو یاسین ہدیہ کریں جی ہر روز۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ ان کو کریں تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے، ان کے والد امام رضا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو بھی ایک ہی ساتھ وہ یاسین ہدیہ کر سکتے ہیں کسی خاص حادث کے لیے، یا پھر صرف انہی کو ہدیہ کرنی ہے؟ جی کر سکتے ہیں، ایک یاسین پڑھیں، 2 یاسین پڑھیں، 10 پڑھیں، تو آپ جتنے آئمہ کی اس میں نیت کریں گے سب کو جو ہے ہدیہ پہنچ جائے گا آپ کی طرف سے۔ جی بہت مہربانی۔ جی قبلہ، میرا ایک سوال آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ لوگ ظاہر ہے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں شفاعت محمد وآل محمد اس دنیا کے بعد ملے، اور لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس شفاعت کو کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ انسانوں کے ذریعے، جس میں پیر اور مرشد کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، کہ مطلب میں کچھ ایک جانتا ہوں بندے کو جس نے اپنے مطلب اولاد ہوئی ہے تو اس نے بیٹے کا نام بھی مطلب اپنے مرشد سے پوچھا ہے کہ جی کیا نام رکھوں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی فلانا نام رکھ لیں، تو انہوں نے بیٹے کا اپنا نام وہ رکھا۔ مطلب اسلام کے اندر اس کا ٹھیک ہے ایک عزت اور ایک رتبہ اس کا جیسے سید اور وہ ایک اور چیز ایک ہے، لیکن مطلب جو لوگ اتنے حد تک فالو کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے میں کیا ملتا ہے؟ جی یہ میرا سوال ہے۔ جی پیر کا جو جہاں تک معاملہ ہے نا جی، کہ ایک نیک آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس سے آمین کروانا، اس سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ پیری مریدی کا جو نیا کنسپٹ بنا ہے، یہ شیعہ مذہب میں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہمارے امام زندہ ہیں اور ہمارے یہاں آئمہ کا سلسلہ جو ہے ان کے ہوتے ہوئے کسی پیر کی جو ہے وہ گنجائش بالکل نہیں ہے۔ پیر اگر ایسے وہ عالم دین ہے، علم اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ پیر اگر متقی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، خوش اخلاق آدمی ہے، تو رسپیکٹ کرنا ہے ایز اے انسانیت اور خوش اخلاق کے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پیر ماننا یا اس سے جو ہے وہ اس قسم کی حاجات جو ہے وہ ڈائریکٹ لینا یا اس کو جو ہے وہ آئمہ کے برابر سمجھنا اہل بیت کی جائز نہیں۔ کہ جزاک اللہ شکریہ۔ جی قبلہ، میرا سوال ہے آج کے درس سے متعلق ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن کی ایک آیت سے نتیجہ نہیں نکل سکتا، تو جب آپ نے کسی چیز پہ غور و فکر کرنا ہے یا کوئی آپ نے سولوشن سمجھ لیا، آپ نے کوئی پرابلم ہے، قرآن سے آپ نے رابطہ کیا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ ایک آیت پڑھ کے کنکلوڈ نہیں کر سکتے، تو اس میں تھوڑا سا اجتہاد کی طرف سمجھنے آ جاتا ہے کانسیپٹ۔ اس میں بھی تھوڑا سا غالباً شیعہ اور اہل سنت کا تھوڑا سا فرق ہے اجتہاد کے بارے میں، تو اس سلسلے میں مجھے ذرا بتائیے کہ اگر مطلب اس طرح کی سچویشن میں جب اجتہاد کرنا ہو تو اس کی ایک تو ظاہر ہے جو عالم فاضل ہے انہوں نے کرنا ہے، تو عام بندے کے لیے کس طرح، کیا ہم کچھ آیات کو پڑھ کر ان کو اپنے طور پر
कुछ कर सकते हैं कंक्लूड, अगर कोई ऐसा मसला हो जो हम समझते हैं कि हम हल कर सकते हैं, उस बारे में जरा वजाहत फरमा दीजिए थोड़ी सी। कुछ आयात बिल्कुल सादी हैं और सिंगल हैं, और उससे मुझसे मिलती जुलती दूसरी आयात कुरान में नहीं, सादी हैं, सिंगल हैं और वाज़ेह, और उसमें उलमा का भी इख्तलाफ नहीं। उसको आप पढ़ के तर्जुमा पढ़ के उस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन कुछ आयात सादी नहीं है, उसमें बैकग्राउंड की ज़रूरत है, उसमें अरबी की महारत की ज़रूरत है, उसमें हदीस का मुताले की ज़रूरत है, उस आयात से मिलती जो दूसरी आयात की। तो उसमें ज़रूरी है कि हम क्या करें कि एक ऐसा आदमी जो जानता है, जो इल्म रखता है और साथ जो है अकीदा भी उसका सही है, वो अहले बैत का दुश्मन नहीं है, नबी पाक का दुश्मन नहीं है, नासबी नहीं है, तो उससे जो है पूछने में कोई हरज नहीं है। कुरान कह रहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालम, अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से, इल्म वालों से, जानने वालों से जो पूछ लो, कोई हरज नहीं। अब यहाँ तक फर्क है शिया और सुन्नी इज्तिहाद में, वो फर्क यहाँ पर है। हमारे जो इज्तिहाद के जो बेसिक रेफरेंस हैं वो कुरान है, हदीस है और अक्ल है, तीन है। अहले सुन्नत के यहाँ बहुत सारे जो है वो इज्तिहाद के बेसिस हैं। उनके यहाँ कुरान भी है, हदीस भी है, अक्ल भी है, इजमा भी है, कियास भी है और इस्तेसान भी है और सद ज़राए भी है। ये इनकी तफसील बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह आइंदा आप सवाल करेंगे तो फिर एक एक ही बताएंगे कियास क्या है, इस्तेसान क्या है, सद ज़राए क्या है, और दूसरे जो मामलात हैं अहले सुन्नत जो इस्तेमाल करते हैं इज्तिहाद करने में, वो क्या चीज़ें हैं। हमारे यहाँ जो है वो कुरान तक मुनहसर है और अक्ल और हदीस है। हदीस में भी शिया सुन्नी में इख्तलाफ है। हम चारदा मासूमीन के अक़वाल को, उनके अमल को और उनकी तायीद तस्दीक को हम हदीस कहते हैं। अहले सुन्नत जो है मुनासर है उनके यहाँ नबी करीम और सहाबा कराम, और उस मामले में सहाबा कराम में हम उनके साथ नहीं है। सहाबी उनका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी उनको अर्ज़श हासिल है। वो मुस्तकिल हमारे लिए एक माखज़ नहीं हो सकते, मुस्तकिल हमारे लिए एक रेफरेंस नहीं हो सकते। वो इस हवाले से हो सकते हैं कि नबी करीम की बारगाह उन्होंने दर्क की है, नबी करीम की ज़ियारत का शर्फ उन्हें हासिल हुआ है। मुमकिन है नबी करीम की हदीस को समझने में उनका किरदार बेहतर हो, क्योंकि डायरेक्ट नबी करीम के सामने बैठे थे, सुन रहे थे हदीस को, हमने वहां नहीं सुनी। वो तशरीह में उनका मकाम जो है हासिल हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल शरीयत के बयान में उनको मकाम हासिल नहीं है। बहुत शुक्रिया किबला, जज़ाकल्लाह। जी अभी हाथ खड़े किए हैं दो आदमियों ने जी, मुअज्जम ने हाथ खड़ा किया है और हमारी बहन ने भी हाथ खड़ा किया है जी। अब जो भी आप में से नहीं, वो पहले बहन सवाल कर लें। निशाद उनको पुराना हाथ खड़ा रह गया, पहले अच्छा, सवाल कर ली शायद। मतलब आज के दर्स में पुरानी आयत की जब डिस्कशन हुई उसमें इल्म नजूम के मुतालिक बात की गई कि नजूमियों ने फिरौन को बताया कि तुम्हारे एक बेटा होगा, एक बच्चा होगा जो तुम्हारी सल्तनत तबाह कर देगा। ठीक है, उस पे फिरौन ने जुल्म सितम किया, लेकिन बात तो नजूम की सही थी इन दी एंड। तो कहने का यह है कि ये इल्म तो है। अब हमारे यहाँ हमारे मकतब अहले बैत में इसके मुतालिक क्या अहकामात हैं, इस तरह के उलूम के मुतालिक? जी, इल्म नजूम एक इल्म है जिस तरह दूसरे उलूम है, जिस तरह डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, ये भी एक इल्म है। कुछ हिसाब के जरिए लोग मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं होता। बाज़ को सही भी हो सकता है, बात गलत भी हो सकता है। इस किस्म की पेशनगोई पर जो है वो यकीन करना और अपनी ज़िंदगी को मुअत्तल कर देना, उसमें ब्रेक ला देना या उसमें तब्दील लाना जायज़ नहीं। कि आपने जो है वो उस पर अमल करना जो है वो इस हवाले से जायज़ नहीं। उसके लिए हाँ, शरीयत ने मुतबादल रास्ते रखे हैं ताकि इल्म नजूम की तरफ न जाएं, उन रास्तों की तरफ जाएं। जब आप टेंशन में हो, जब परेशानी में हो, जब दो दिले हो जाएं, आप कोई फैसला ना कर पाए, तो उसके लिए इस्तिखारा रखा गया है, उसके लिए दुआ रखी गई है, उसके लिए नमाज हाजत रखी गई है, उसके लिए सदका रखा गया है। इल्म नजूम की तरफ रिकमेंड नहीं करता इस्लाम कि आप उस पर उसको निकालें या उस पर अमल करें। और अगर कोई इसको सीखना चाहे जस्ट इल्म सीखने के हवाले से, प्रैक्टिस करने के हवाले से नहीं, तो इस सिलसिले में कोई हरज नहीं है सीखने में। अगर सिर्फ वो इसके लिए सीख इल्म के उन्वान से सीखना चाहता है या किसी की मदद करने के उन्वान से सीखना चाहता है या जो नफ्सियाती मरीज हैं उनका इलाज करने के उन्वान से सीखना चाहता है, तो नेक मकसद के लिए सीखना चाहता है, तो कोई हरज नहीं है। मैंने उसको आप खिदमत पहले भी अर्ज किया कि फ्रॉड करना हराम है, लेकिन फ्रॉड सीखने में कोई हरज नहीं है, बचने के लिए। बहुत शुक्रिया। क्योंकि सीखेंगे तो तब बचेंगे ना, वरना आपको दो चार मीठी बातें करके आपको लूट के कुल चला जाएगा जी, कि ये पाकिस्तान से फोन आ जाएगा आपकी लॉटरी निकल आई है जी, आप 10,000 करोड़ जो है वो बैंक में जमा करवाएं तो आपको लाख मिल जाएगा। अगर आप वहाँ समझदार होंगे तो फौरन कह देंगे वही लाख है, उसी से काट लो, तो बाकी मुझे भेज दो।
तो समझदार नहीं हो, कई लोग लुट भी गए हैं। वो बेचारे सादे थे तो उन्होंने 10,000 करोड़ फौरन भेज दिया कि भाई ये देर हो रही है, ये लाख करोड़ मिलने में देर नहीं होनी चाहिए, इसमें नेक काम में ये क्या है, अत्ता इस्तिखारा भी नहीं करनी, जल्दी जल्दी पैसे हासिल करने चाहिए। और जो थे दुनियावी, उन्होंने दुनियावी बजट भी बना लिया अपना, जो दीनी थे उन्होंने अपना दीनी लिहाज से बजट बना लिया, ये पैसे मुझे लाख मिल जाएंगे तो मैं खुम्स इसमें दूंगा, ज़कात इसमें दूंगा, मस्जिद बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह जो है आगे चलूंगा। किसी ने दूसरी शादी का प्रोग्राम बना लिया कि अभी 1 लाख मुझे मिलने वाले हैं तो मैं इंशाल्लाह जो है शादी करूंगा, फिर औलाद होगी, बच्चे होंगे, वो शेख चली वाले सिलसिले भी शुरू हो गए। 2 दिन बाद पता चला कि वो लाख तो नहीं मिला, ये 10,000 भी चले गए। ये किबला, अगर किसी ने सवाल नहीं करना तो मैं थोड़ा सा एक तारीखी सवाल, अगर आप मतलब अभी जवाब दे सके या नेक्स्ट टाइम दे सकें, या आप बनी इसराइल का ज़ाहिर है जिक्र आया है और ये ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम के आगे से सिलसिला सारा चला है बीबी हाजर और बीबी सारा के थ्रू। तो मुझे ये था कि इनमें मतलब टाइम वाइज किस तरह था, मतलब जब एक जगह पे हज़रत हारून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें मतलब टाइम वाइज अगर आपको अंदाजा हो या जी जी, ये बड़ा जो है बड़ा प्यारा सवाल है आपका। ये तीनों नबी एट अ टाइम थे, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। अब ये सवाल भी बाज़ कदम करते हैं कि वो कौन से नबी हैं जिनके दोनों बेटे नबी हैं। उसमें जवाब ये आता है कि हजरत इस्माइल और इसहाक हजरत इब्राहिम के 2 बेटे हैं। फर्क ये था कि हजरत इसहाक और इब्राहिम इस तरफ थे, इस तरफ फिलिस्तीन की तरफ थे, हजरत इस्माइल वहां पर थे। और फिर ये है कि हजरत इसहाक की औलाद में से हजरत ईसा है और हजरत इस्माइल की औलाद से हजरत इमाम ज़माना है। और ये यहाँ पर हम कहते हैं कि देखें यहाँ पर आकर जो है दोनों हजरत इब्राहिम की औलाद जो है आकर इकट्ठी हो जाएगी और इमाम ज़माना नमाज पढ़ाएंगे, हजरत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और एक और भी नुक्ता भी कहा जाता है कि खुद इमाम ज़माना जो है वो इस्माइली भी है और इसहाकी भी हैं, क्योंकि उनके वालिद गिरामी हजरत इमाम हसन अस्करी हजरत इस्माइल की औलाद है, वालिदा उनका शजरा मिलता है हजरत ईसा से, लिहाजा हजरत इमाम ज़माना जो है वो दोनों शजरे उनको मिलते हैं। और फिर एक और भी कहा जाता है कि हजरत इमाम ज़माना मशरकी भी हैं और मगरबी भी हैं, यानी वेस्ट से भी उनका ताल्लुक है और ईस्ट से भी उनका ताल्लुक है। उनके वालिद गिरामी हसन इमाम हसन अस्करी ज़ाहिर मदीने के हैं और वालदा जो रूम की थी। या माजर चाह तो लंबा है, जवाब दे दीजिए। नहीं जी, बहुत अच्छा। अगला सवाल कर सकते हैं आप, जो है सवाल कोई और भी आपके ज़हन? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो आपने वो हज़रत इसहाक के उनका रिश्ता किस तरह से था? हज़रत याकूब हज़रत इसहाक के बेटे हैं याकूब। ठीक है, सही। हज़रत इस्माइल और इसहाक बेटे। मौलाना साहब एक सवाल बस ये आज के टॉपिक से हटके है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उस नमाज और वज़ू के हवाले से, कि अगर आप मतलब वज़ू से हैं और नमाज का वक्त हो गया लेकिन साथ में आपको थोड़ा मतलब टॉयलेट की भी हाजत महसूस हो रही है, लेकिन इस तरह नहीं है कि आपको ज़रूरी जाना पड़ा, तो आया कि ये कर सकते हैं कि मतलब नमाज पहले अदा करके फिर टॉयलेट चले जाएं, या मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसका किस तरह से? अच्छा सवाल आपका। इसका मतलब इसका जवाब ये है कि नमाज का अगर टाइम वसी है ना, टाइम तंग नहीं है, शॉर्ट नहीं है, कज़ा होने की नमाज नहीं जा रही, तो पहले टॉयलेट चले जाएं, वजू करके तसल्ली से दोबारा जो है नमाज पढ़ें, ये सबसे जो है बेहतर है। बल्कि मकरू है कि आप जो है वो टॉयलेट आपको हाजत हो रही है और आप नमाज पढ़ना शुरू करें, ताकि जो है वो नमाज जो है सुकून से जो है वो पढ़ी जाए। जी, इसी से मतलब आप वैसे आपका वजू जिस तरह आप यहाँ पे ड्यूरेशन छोटी है सर्दियों में, तो आप तकरीबन एक वजू के साथ काफी नमाजें पढ़ सकते हैं अगर आपको हाजत की जरूरत नहीं भी है तो। जी तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं अगर आपने से 2 घंटे वजू आपका आप उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई नहीं। लेकिन मुस्तहब है ये है कि सवाब ज्यादा है कि हर नमाज के लिए अलग जो है वजू करें, लेकिन एक वजू से आप जो है वो जब तक वजू आपका टूटता नहीं, नींद आप नहीं करते और आपके मुब्तलात वजू जो चीजें जो है वो जल्दी कर देती हैं वजू को, वो आपको लाहिक नहीं होती, तो आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन वो सब उस तरह का मामला में नहीं है कि एक आदमी कह रहा था कि हमारे इमाम ने 2 साल या 4 साल बता रहा था एक वजू के साथ सारी नमाजें पढ़ी, वो भी सही नहीं।
اسی طرح وضو سے بات آگے جاتے ہوئے، ایک جس طرح رات لوگ اکثر اوقات سونے سے بیشتر وضو کرتے ہیں تاکہ جب سوئیں تو وضو سے ہوں، یعنی وہ وضو نماز کی نیت سے نہیں کیا، وضو کیا ہے کہ بس دافر اس سے بلا کے ہم سونے لگیں، تو اچانک آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کوئی نماز پڑھنی ہے، کوئی نفل پڑھنے ہے، تو کیا وہی وضو اس نماز کے لیے چل جائے گا یا ہمیں نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ہوگا؟ یعنی اس نے وضو کیا اور سویا ہے یا نہیں سویا؟ نہیں، سویا نہیں ہے، اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جی، اور وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے. جی جی قبلہ یہ میں ایک جی عبدی بسم اللہ جی آپ کی آپ بسم اللہ. جی وہ اصل میں ایک اب یہ نماز سے متعلق سوال آیا تھا، کیونکہ میں جب آف شور ہوتا ہوں نا تو ادھر یہ کہ صبح کی پڑھ لیتا ہوں، ٹائم پہ ہو جاتی ہے، اور جب میری شفٹ ختم ہوتی ہے نا تو مغربین کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قضا نہ ہو ظہرین کی، لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ بیچ میں نکل جاتی، پھر میں آ کے مغربین کے ساتھ میں پڑھتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے جس طرح جو نماز کی ترتیب ہے کہ قضا میں سے جس طرح آپ کی مغرب اور عشاء تو میں نے ٹائم پہ پڑھ لی، اب قضا میری مطلب ظہر اور عصر کی، مطلب عصر کی تو بیسیکلی اگر عشاء سے پہلے قضا نہیں ہوگی، لیکن ظہر میری قضا، تو اس میں آپ نے جب مغربین ادا کر کے جو آپ نے پچھلی نمازیں پڑھنی، اس میں ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے ظہر ہوئے گی یا پہلے عصر کی پڑھے گی پھر ظہر رہے گی؟ مطلب یہ سوال جو ہے اس میں پہلے ظہر آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد عصر پڑھیں گے. جی یعنی جو پہلے قضا ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اور تو سوال نہیں کسی بس؟ ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على ابراہیم وآل ابراہیم انك حمید مجید. صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدایا اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج کے درس کا ثواب حاضرین کے لاحقین مرحومین مرحومات کو پہنچا، ان قبروں کو منور فرما. آخر میں سوریہ بہن کے بھائی دنیا سے چل بسے ہیں اور فوت ہو گئے، خدایا ان کی منزل آسان فرما، ان قبر کو منور فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی مع الاخلاص و صلوات کے ساتھ تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق